اس صدمے پر شرم اور خاموشی کی طویل دھند کے بعد اب واشنگٹن سے لے کر جنوبی ایشیا اور یورپ تک زیادہ سے زیادہ لوگ خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب یو ایس اے اولمپکس ٹیم کے سابق ڈاکٹر لیری نصر سمیت انٹرٹینمنٹ اور دیگر شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات کو جنسی حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا، متاثرین کا اس صدمے سے باہر آنا آسان نہیں ہے۔ میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں کہ میں زیادتی کی پہچان نہیں کر پائی، اور یہی وہ چیز ہے جسے پیچھے چھڑانے کے لیے میں آج جدوجہد کر رہی ہوں۔ کالج کی ایک طالبہ کی حیثیت سے جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی پیٹریشا آج خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک عام رد عمل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا یہ جرم ہے یا نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے گزرنے والوں کے لیے یہ ایک عمومی رد عمل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے خلاف تشدد معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ دیگر نوعمر متاثرین کو جسم فروشی یا فحاشی کے لیے بعض اوقات اپنے شناسہ افراد کے ہاتھوں، لیکن زیادہ تر اسٹریٹ گینگز کے ذریعے اسمگل کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، ان کے عقائد سے بالاتر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ نشے کے عادی ہیں، انہیں فرنیچر میں جکڑا ہوا ہے اور پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے، اور بعض اوقات انہیں فائرنگ اور ڈکیتیوں سمیت بڑے جرائم میں ملوث ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جنسی اسمگلنگ کا شکار بننے والی عالیہ، جو اب دیگر سروائیورز کی مدد کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ بدسلوکی کرنے والے اپنے شکار پر نفسیاتی طور پر غلبہ پا لیتے ہیں، جسے عام طور پر ٹراما بانڈ کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ یہ تعلق یا بانڈ ایک لڑکی کے ساتھ 12 یا 13 برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کے بیشتر حصے پر مختلف چہروں کے ساتھ یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ ایک بین الاقوامی جائزے کے مطابق انسانی اسمگلنگ کے شکار نوجوانوں میں سے نصف اپنے ہی کنبے کے ہاتھوں اغوا کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کئی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کہ یہ بچے یا تو اپنے کنبے کے انہی افراد کے ساتھ بھیج دیے جاتے ہیں جو ان کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، یا پھر فاسٹر کیئر یا عارضی نگرانی کے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر بھاگ جاتے ہیں، اور ان کا انجام سڑکوں پر مارا مارا پھرنا ہی ہوتا ہے۔ مسلم خواتین اور دیگر افراد کے لیے عارضی رہائش کی رضاکارانہ طور پر نگرانی کرنے والی کارکن کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ یا گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کو بھرپور مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خواتین زندگی کا زیادہ عرصہ قید میں رہی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے، نہ ہی کوئی ہنر۔ اغوا ہونے والی کچھ خواتین اور لڑکیاں جسم فروشی اور فحاشی کی راہ پر نکل جاتی ہیں، یا پھر بے گھر افراد کے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں گھن چکر بنی رہتی ہیں۔ یہ واقعی مشکل ہے جب آپ کے پاس ایک ایسی عورت ہو جو تشدد کرنے والے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے اور بچوں کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ہر روز اس ادارے میں موجود ایسے افراد سے اس کا پالا پڑتا ہو جو یا تو منشیات یا شراب کی لت میں گرفتار ہوں، یا پھر شدید ذہنی مسائل کا شکار ہوں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ طویل مدت کے لیے رہائش، تعلیم اور جذباتی سہارا ہے، اور حکومت کی مزید فنڈنگ اگرچہ اس مسئلے کا حل نہیں، لیکن کچھ مددگار ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ مائیک اوسلیوان کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔